عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جو معاشیات کا بڑا اہم چیپٹر ہے۔ نام ہے قانون تقلیل افادہ مختتم، انگلش میں لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی۔ ایک ایسا قانون جس پر ہم ہر روز عمل کرتے ہیں، لیکن آپ کے علم میں نہیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ کوئی قانون ہے۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والا ہمارا رویہ، ہمارا سلوک ایک قانون کہلاتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نام ہے قانون تقلیل افادہ مختتم۔ افادہ مختتم کو کم کرنے والا قانون۔ تعریف ہے آسان سی جگہ پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اگر کسی شے کی اکائیاں مسلسل استعمال کرتے جائیں تو ہر اگلی اکائی کا افادہ مختتم کم ہوتا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دیگر حالات بدستور رہیں۔ یہ میں نے اس قانون کی تعریف آپ کو بتائی ہے۔ اب ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں۔ گرمیوں کے دن ہیں، شدت کی پیاس لگی ہے۔ آپ یہاں کالج سے گھر جاتے ہیں، گھر والے آپ کو شربت بنا کر دیتے ہیں۔ پہلا گلاس پیتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، اور دوسرا گلاس پینے پر پہلے جتنے گلاس جتنا مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ اب پیاس کی شدت کم ہو گئی۔ اسی طرح تیسرا گلاس استعمال کرتے ہیں تو مزہ اور کم آتا ہے، حتیٰ کہ چوتھا گلاس، اسی طرح پانچواں یا چھٹا، ہر اگلا گلاس ہمیں پہلے کا جتنا مزہ نہیں دیتا۔ تو یہ ایک طرح کا افادہ کا کم ہونا ہے، کیونکہ پہلے گلاس نے ہمیں بہت زیادہ افادہ دیا تھا، دوسرے گلاس کا افادہ کم ہو گیا، اسی طرح تیسرے گلاس کا بھی افادہ کم ہو گیا، حتیٰ کہ کم ہوتے ہوتے زیرو تک پہنچ گیا۔ اور اگر ہم یہاں بھی بس نہیں ہوتے، شربت استعمال مزید کرتے ہیں تو افادہ منفی میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جتنا بھی شربت استعمال کرتے جائیں افادہ گرتا ہی جائے گا۔ اس کو قانون تقلیل افادہ مختتم کہا جاتا ہے۔ یہ تھی ایک مثال، اور اب ایک اور تعریف جو ایک ماہر معاشیات ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل نے کی ہے۔ خاص الفاظ ہیں، اس لیے خاص الفاظ ذرا دھیان سے توجہ کے ساتھ۔ کیا تعریف ہے؟ ایک ہی وقت پر اگر ایک ہی نوعیت کی شے کا متواتر استعمال کیا جائے تو شے کی ہر مزید مقدار جو یکے بعد دیگرے استعمال کی جاتی ہے
پہلے کی نسبت کم افادہ دیتی ہے۔ مختصر الفاظ میں یہی ہے کہ جو ہم شے استعمال کرتے ہیں، لگاتار استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلی اکائی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تو اس طرح یہ کم افادہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہر اگلی اکائی کے ساتھ افادہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اب اس قانون کی وضاحت گوشوارے کے ذریعے۔ گوشوارہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے الفاظ کو ہنسوں کی صورت میں، فکر کی صورت میں بیان کرنا گوشوارہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میں نے فرض کیا ہے کہ ہمارا صارف روح افزا کے کلاس استعمال کرتا ہے۔ جب وہ روح افزا کا پہلا گلاس استعمال کرتا ہے تو اسے افادہ مکتم بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے، یعنی افادے کی 12 اکائیاں۔ اسی طرح دوسرا گلاس استعمال کرنے پر افادہ کم ہو کر 8 اکائیاں ہو جاتا ہے۔ تیسرے گلاس پر افادہ اور کم ہو کر 4 رہ جاتا ہے۔ چوتھے گلاس پر کوئی افادہ نہیں ہوتا، یعنی 0 کے برابر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ روح افزا کا استعمال جاری رکھے تو ایک اور گلاس استعمال کرے تو افادہ -4 ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ روح افزا کے ہر اگلے گلاس کے استعمال کے ساتھ افادہ کم ہوتا گیا ہے۔ تو یہ گوشوارہ ہمارے قانون کی ترجمانی کرتا ہے، جو آسان الفاظ میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی کہ اگر کسی شے کی اکائیاں مسلسل استعمال کرتے جائیں تو استعمال ہونے والی ہر اگلی اکائی کا افادہ مکتم کم ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اکائیاں روح افزا کے گلاس ہیں اور افادہ کم ہوتا گیا ہے۔ مکتم افادہ سے ہی کل افادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلا پہلے گلاس کا مکتم افادہ 12 تھا، 12 کے ساتھ دوسرے گلاس کا افادہ جمع کیا 8 اور 20 ہو گیا۔ تیسرے گلاس کا افادہ 4 جمع کیا اور 24 ہو گیا۔ چوتھے گلاس کا افادہ 0 جمع کیا تو 24 ہی رہا، اور پانچویں گلاس کا افادہ -4 ہے۔ 24 میں سے 4 منفی کریں تو 20 رہ جاتا ہے۔ اس طرح کل افادہ کا کالم بھی حاصل ہو گیا۔ یہ تھا قانون کا گوشوارہ۔ اب اسی قانون کو ڈائیگرام سے بھی واضح کرنا ہے۔ ڈائیگرام کیا ہوتا ہے؟ اپنے الفاظ کو شکل کی صورت میں بیان کرنا۔ تو اس میں 2 خط لیے، ایک افقی خط
الف بے اور عمودی خط الف جیم۔ الف خط پر روح افزا کے گلاس کی اکائیاں پیمائش کی گئی ہیں اور الف جیم خط پر محتم فادہ کی پیمائش کی گئی ہے۔ تو یہ نیوٹرل پوائنٹ ہے زیرو۔ زیرو سے اوپر کی طرف جائیں گے تو افادہ بڑھتا جائے گا اور ظاہرہ نیچے کی طرف آئیں گے تو افادہ کم ہوگا۔ اس طرح زیرو سے دائیں طرف بڑھتے جائیں گے تو اکائیاں بڑھتی جائیں گی۔ مثلاً الف بے خط پر اکائی نمبر 1 2 3 اور 4، اس کے بعد آخری 5۔ اس طرح الف خط سے اوپر کی طرف جائیں تو افادہ سب سے پہلے 4، پھر 8، پھر 12 اور پھر 16۔ تو اگر صارف ہمارے اس گوشوارے کی روشنی میں اگر صارف پہلا گلاس استعمال کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ افادہ یعنی 12 اکائیاں حاصل ہوتا ہے۔ روح افزا کے ایک گلاس کی اکائی سے اور افادہ محتم کی 12 اکائیوں کے نقطہ نظر سے ایک ایک لائن کھینچی جو دونوں ایک دوسرے کو نقطہ اے پر قطع کرتی ہیں۔ تو اب دوسری اکائی اور افادہ محتم کے 8 کے نقطہ سے ایک ایک لائن کھینچی جو دونوں ایک دوسرے کو نقطہ بی پر قطع کرتی۔ اسی طرح تیسری اکائی سے ایک لائن کھینچیں اور افادہ محتم کی 4 اکائیوں کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں تو یہ دونوں نقطہ سی پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ اب چوتھی اکائی پر چونکہ گوشوارے کے مطابق افادہ 0 ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو اسی اکائی پر قطع کرتے ہیں اور نقطہ ڈی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب پانچویں اکائی پر افادہ -4 ہو جاتا ہے تو الف کے نیچے سے -4 کے نقطہ سے اور اکائی نمبر 5 کے نقطہ سے ایک ایک لائن کھینچی جو دونوں ایک دوسرے کو نقطہ ای پر قطع کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس 5 نقاط حاصل ہو گئے، اے بی سی ڈی اور ای۔ ان 5 نقاط کو ایک لائن سے ملا دیں، وہ لائن تقلیل افادہ محتم کا خط کہلائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ نقطہ اے بی سی ڈی اور ای یہ نقاط اوپر سے نیچے کو گرتے آئے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہر اگلی اکائی پر افادہ محتم کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ چوتھی اکائی کے بعد پانچویں کا استعمال کرنے پر منفی میں چلا گیا ہے، اور اگر ایک اکائی اور استعمال کریں گے تو پھر افادہ اور منفی ہو جائے گا۔ تو مختصر یہی کہ ہمارے قانون کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ڈائیگرام ظاہر کرتا ہے کہ شے کی ہر اگلی اکائی کے ساتھ افادہ محتم کم ہوتا گیا ہے۔ یہ تھا ڈائیگرام۔ اب قانون تقلیل افادہ محتم کے مفروضات۔ مفروضات کیا ہوتے ہیں؟ فرض کی گئی باتیں۔
کیونکہ معاشی قوانین انسانی رویے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انسانی رویہ ہمیشہ کانسٹنٹ نہیں رہتا اور اس کا نتیجہ اٹل نہیں ہوتا۔ اس لیے مفروضات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو مفروضات فرض کی گئی بات ہے۔ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے فرض کیا جاتا ہے، نمبر 1، پہلا مفروضہ، اکائیوں کی مناسب مقدار۔ قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اکائیاں ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں ان کی مقدار مناسب ہو، نہ تو بہت زیادہ مقدار کو ایک اکائی تصور کر لیا جائے اور نہ ہی بہت تھوڑی سی مقدار کو اکائی تصور کیا جائے۔ اگر بہت زیادہ مقدار کو اکائی تصور کر لیں گے تو یہ قانون درست ثابت نہیں ہوگا، اور اگر تھوڑی سی مقدار کو اکائی تصور کریں گے تو پھر بھی یہ قانون صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ مثلاً شربت کا ایک گلاس ایک اکائی ہے، لیکن اگر کہیں کہ ایک جگ یا ایک پوری بالٹی ہماری اکائی ہے تو وہ مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کہیں گی ایک قطرہ ہماری اکائی ہے تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے فرض کیا جاتا ہے کہ اکائیوں کی مناسب مقدار ہو۔ نمبر 2، یکساں اوصاف۔ مفروضہ نمبر 2، استعمال کی جانے والی تمام اکائیاں رنگ، سائز اور ذائقے میں ایک جیسے اوصاف رکھتی ہیں، ورنہ قانون غلط ثابت ہو جائے گا۔ مثلاً اگر ایک صارف پہلے گھٹیا قسم کے آم استعمال کرتا ہے، ایک یا دو آم کھانے کے بعد وہ اچھے قسم کے اعلیٰ کوالٹی کے آم استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ان کا ذائقہ، ان کا لطف زیادہ آئے گا، تو یوں افادہ کم ہونے کی بجائے بڑھ جائے گا۔ قانون تو فرض کرتا ہے کہ افادہ کم ہونا چاہیے، چنانچہ فرض کیا جاتا ہے کہ تمام اکائیاں یکساں اوصاف کی مالک۔ نمبر 3، متواتر استعمال۔ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ شے کا استعمال متواتر ہو، ایک کے بعد دوسری اکائی، دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی۔ اگر استعمال میں وقفہ آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ افادہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جائے، تو فرض کیا جاتا ہے کہ لگاتار استعمال ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک گلاس آپ اب استعمال کر لیتے ہیں اور پھر 1 گھنٹے کے بعد دوسرا گلاس استعمال کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دوسرے گلاس کا افادہ زیادہ ہو۔ کیوں کہ آپ نے متواتر استعمال نہیں کیا۔ اس لیے اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے فرض کیا جاتا ہے کہ شے کا استعمال متواتر ہو۔ نمبر 4، صارف کی آمدنی۔ قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ صارف کی آمدنی پہلے جتنی رہے، نہ وہ پہلے سے زیادہ ہو نہ کم۔ اگر آمدنی پہلے سے بڑھ جاتی ہے تو
کم قیمت والی اشیاء صارف کو وہ مزہ نہیں دیتی جو زیادہ قیمت ہے، اس لیے اب اس کا فائدہ زیادہ قیمت والی اشیاء میں ہوگا۔ اسی طرح اس کی اگر آمدنی کم ہو جاتی ہے تو پھر زیادہ قیمت والی اشیاء میں اس کے لیے کوئی افادہ نہیں رہ جاتا، اب اسے کم قیمت والی اشیاء زیادہ افادہ دیتی ہے، اس لیے فرض کر لیا جاتا ہے کہ صارف کی آمدنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ نمبر 5، صارف کی ذہنی کیفیت۔ قانون یہ فرض کرتا ہے کہ صارف کی ذہنی کیفیت پہلے جیسی رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اگر تبدیلی آ جاتی ہے تو قانون غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک صارف فروٹ کی دکان پر کھڑا انگور کھا رہا ہے تو قریب سے ڈاکٹر گزرتا کہتا ہے کہ آپ کے لیے انگور بہت خطرناک ہے، وہ اچانک انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اب انگور میں اس کے لیے کوئی افادہ نہیں رہا کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ذہنی کیفیت کو بدل دیا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر ڈاکٹر اسے یہ مشورہ دیتا ہے کہ انگور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو وہ اس کو زیادہ رغبت کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور یوں اس کی ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے۔ نمبر 6، مفروضہ نمبر 6، فیشن اور رسم و رواج میں تبدیلی۔ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ فیشن اور رسم و رواج میں تبدیلی نہ آئے، اگر آ جائے تو یہ قانون درست ثابت نہیں ہوگا۔ نمبر 7، تقسیم پذیری۔ تو ایسی شے جس کی اکائیاں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہونے کے قابل ہو، مثلا روٹی، سیب، آم، پانی، یہ چھوٹی چھوٹی اکائی میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی شے لے لیں جو چھوٹی اکائیوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس کا فائدہ استعمال کے ساتھ کم نہیں ہوگا، مثلا گاڑی یا گائے، بھینس، ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کا فائدہ وہ نہیں رہتا، تو اس لیے فرض کیا جاتا ہے کہ جو شے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تقسیم پذیر ہو۔